جو لوگ فوت ہو جاتے میرا شوہر ان کی قبر کھودتا تھا اور خوب پیسے کماتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میرا شوہر ایک عجیب حرکت کرتا۔ جو بھی جنازہ آتا شوہر چپکے سے قبر میں موبائل رکھ دیتا اور پھر اپنے نمبر سے کال کرتا۔ ایک دن شوہر نے جوان عورت کی قبر کھودی، پھر جب اس عورت کو دفنانے لگے تو شوہر نے چپکے سے موبائل رکھ دیا۔ پھر رات کو شوہر نے جیسے ہی کال کی تو میں نے اپنے شوہر کو آج بھی فون پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رات کو تم لوگوں کو ایک بہت ہی خاص قسم کی چیز دکھانے والا ہوں۔ یہ آفر سب کے لیے نہیں ہے، تم لوگ میرے اپنے ہو، اسی لیے صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ بڑا ہی زبردست ماحول ہونے والا ہے اور بہت ہی خاص چیز ہے، روز روز نہیں ملتی، تم سب وقت سے آ جانا۔ مجھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا شوہر کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن جب بھی ہمارے محلے میں کہیں آس پاس کسی کی فوتگی ہو جاتی تو اسی رات میرا شوہر اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو فون کر کے بلایا کرتا تھا کہ آج کی رات تم لوگوں کو ایک ایسا منظر دکھاؤں گا کہ حیران ہو جاؤ گے، تم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا شوہر میت کے کاموں میں سب سے آگے آگے ہوتا، بنا کسی معاوضے کے سارے کام بہت ہی شوق سے کرتا۔ میت کو نہلانے سے لے کر اس کو دفنانے تک وہ سب سے آگے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آخر کے جو کام بہت محنت والے ہوتے ہیں وہ بھی کرتا۔ کفن دفن کا کام بھی میرا شوہر کرتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو وہ کفن بھی خود خرید کر لاتا تھا، جو آج کل ویسے بھی بہت مہنگا ہو گیا تھا۔ آج کل تو مرنا بھی آسان نہیں تھا۔ سارا محلہ میرے شوہر کی تعریفیں کرتا، کہتا تھا کہ بڑا ہی نیک انسان ہے، جب بھی کسی کے ہاں کوئی غم ہوتا یہ شخص سب سے پہلے پہنچ جاتا، کام ایسے کرتا ہے کہ گویا اس کا کوئی اپنا ہی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ آج کل ایسے لوگ کہاں سے ملتے ہیں؟ میں کسی کے گھر چلی جاتی تو وہاں پر سب میرے شوہر کی ہی بات کر رہے ہوتے کہ تمہارے شوہر جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑے ہی خوش قسمت ہو اور وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، اور جو اچھا انسان اتنا اچھا ہو تو ظاہر ہے گھر میں بھی بہت اچھا ہوگا۔ میں چپ چاپ لوگوں کی باتیں سنتی رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے دو روپ تھے، وہ گھر میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے ایک دن پتہ چل ہی گیا، کیونکہ میرا شوہر کسی بھی میت کے پیچھے ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے خدا نخواستہ یہ اس کے گھر کی میت ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی میت کو قبر میں اتارنے لگتا ہے تو اس میں ایک موبائل فون رکھ دیتا۔ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا یہ جان کر جان نکل گئی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور میں بھی، کیونکہ جس قبر میں فون رکھ کر آیا تھا وہ ایک عورت کی قبر تھی، جس میں سے اس کو کسی مرد کی آواز سنائی دی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرا نام تحریم ہے۔ میں ایک سیدھی سادی مناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی، میری شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، میرے 3 بچے بھی تھے، زندگی ٹھیک گزر رہی تھی، پر میرا شوہر عجیب طرح کا انسان تھا۔ یوں تو اس کی محلے میں چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، اسی لیے اسے سارا محلہ جانتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے پیسے کمانے کا بہت شوق تھا، لیکن بہت ہی آسان اور چھوٹے طریقے سے۔ وہ اس بات پر مشہور تھا کہ جب بھی محلے میں کوئی مرتا ہے تو وہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا ہی اچھا انسان تھا تو پھر گھر میں اس کے طور طریقے اتنے برے کیوں تھے؟ وہ بلا وجہ بچوں کو مارتا، ذرا سی غلطی ہو جاتی تو میرے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ دکان کرائے کی تھی، ورنہ یہ اتنا لاپرواہ تھا کہ ہم بھوک سے ہی مر جاتے۔ دکان پر ملازم کو بٹھا کر خود نہ جانے کہاں غائب رہتا۔ جب بھی محلے میں کوئی فوت ہو جاتا تو رات کے ٹائم اس نے ایک محفل لگانی ہوتی تھی، وہ محفل اپنی بیٹھک میں لگایا کرتا، مجھے صرف اتنی اجازت ہوتی کہ میں چائے بنا کر وہاں پر پہنچاتی رہوں۔ ساری رات وہاں لوگ بیٹھے رہتے اور مجھے بار بار چائے بنانے کو کہتا تھا، لیکن اس کے بعد صبح اس کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوتے، کبھی اس کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تو کبھی ہنسنے کی۔ ایک اس شخص کو 4 بندے اٹھا کر لائے، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا، وہیں سے اسے ہسپتال لے گئے، لیکن اس کی جان بچ گئی، پر میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب تو سارے محلے والے کہیں گے کہ ہم نے ہی کچھ کیا ہے، کہ ہمارے گھر سے اسے ایسی حالت میں نکالا تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر سے محفل چلنے لگی۔
جب محلے میں کوئی مر جاتا تھا میرا شوہر بہت خوش ہوتا تھا، کہتا آج تو دہاڑی لگے گی۔ میرا بڑا بیٹا 13 سال کا تھا، اس کو ایک دن میں نے بیٹھک میں چھپا دیا اور کہا جو بھی بات وہاں پر چلے ساری باتیں مجھے آ کر بتانا۔ میرا بیٹا ویسے بھی بہت سمجھدار تھا اور گھر کے حالات دیکھ کر وقت سے پہلے ہی اور بھی سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کا دن تو ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہوئی۔ رات میرا شوہر اپنی بیٹھک میں دوستوں کو لے کر بیٹھا تھا، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میرے کانوں نے کچھ سنا تو ایک شخص بولا میں بڑا گنہگار ہوں اور وہاں پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تک محفل ختم نہیں ہوئی ساری رات میرا بیٹا بیٹھک میں چھپا رہا، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے تو وہ نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح اس نے مجھے ساری بات بتائی جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ اصل ہوتا یہ تھا جب بھی محلے میں کوئی شخص مرتا تو میرا شوہر اسے دفنانے تک، اس کے آخری کام کروانے تک اسی کے ساتھ رہتا تاکہ وہ اس کی قبر میں ایک موبائل فون رکھ سکے۔ میرا شوہر مرنے والے کی قبر میں موبائل فون رکھ کر اس سے اپنے نمبر پر کال ملا دیتا تھا۔ وہ فون بھی ایسا رکھتا جس کی بیٹری بہت زیادہ چلتی ہو اور پھر بعد میں جا کر وہ فون نکال لیتا، پھر کال کر لیتا تھا، پھر اپنے سارے دوستوں کو بلا لیتا کہ آج تم لوگوں کو میں سناؤں گا قبر میں کیا ہوتا ہے، منظر کیسا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ لوگوں کو بلا کر اس کو اسلامی باتیں بتاتا، قبر سے آنے والی آوازیں سناتا۔ قبر سے کوئی خاص آواز تو نہ آتی لیکن شاید مٹی گرنے سے یا فون کے ہلنے سے کچھ آوازیں آتی تھی۔ لوگ اس پر بھی اش کر اٹھتے تھے، پھر عجیب قسم کے بیانات لگا لیتا جس سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ بڑے گنہگار ہیں۔ اس دن جو شخص ہماری بیٹھک میں بے ہوش ہوا تھا دراصل وہ اپنے گناہوں پر بری طرح رو رہا تھا۔ اتنا دل سے رویا اور اتنی بری طرح رویا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جاتے ہوئے یہ لوگ ہدیہ کے طور پر میرے شوہر کو کچھ پیسے بھی دے جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان نے ایک روز مرنا بھی ہوتا ہے اور موت برحق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے یہ ساری باتیں سن کر میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اچھی بھلی زندگی جا رہی ہے، کریانے کی دکان ہے، 3 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے، بچے پڑھتے ہیں، پھر میرے شوہر کو کس قسم کی حرکتیں کرنے کی پڑی ہے، کیوں اس کو تجسس ہے ان ساری چیزوں کو جاننے کا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی تھی، سچ کہوں تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی کیونکہ ہر دوسری بات پر تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا، لیکن آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب میں نے اس سے کہا بیٹھک کے اندر کیا ہوتا ہے، اس دن وہ شخص کیوں بے ہوش ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جو بیٹھک میں ہوتا ہے بہت ہی نیک کام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو۔ پھر میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے بیٹے سے میری جاسوسی کروا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھی جاننا تھا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کل ایک شخص کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، کل کو کوئی مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس پر پڑے گی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اس طرح کے کاموں میں پہلے بھی کچھ لوگ مر چکے ہیں۔ لوگ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کس قسم کے کام کر رہے ہیں، ان کاموں کو کرنے سے آپ کو کیا مل جائے گا۔ لوگوں کی قبر میں موبائل رکھنا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنا اور بعد میں وہ موبائل نکال لینا کس حد تک عجیب بات ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا باپ یہ سب کرتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار چپ چاپ میری اتنی ساری باتیں سنی، پھر مجھے باتیں سنانے لگا کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو ہو ہی بے دین، تمہارا خاندان بھی ایسا تھا، تمہارے باپ کو میں نے آج تک مسجد جاتے نہیں دیکھا، تمہاری ماں گھر میں ڈرامے دیکھتی تھی، تمہیں کیا پتہ ان سب باتوں کا، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو، اگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شرم نہیں آتی، اپنے شوہر کی جاسوسی کرواتی ہے، بے وقوف عورت۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ اپنے شوہر کو کہا اگلی دفعہ اس طرح کچھ ہوا تو مجھے بھی دکھانا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تم سچ کہتے ہو میں واقعی بے دین ہوں، تم تو مجھے یہ بتاؤ، مجھے بھی سمجھاؤ تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے۔ میرے شوہر نے پہلی دفعہ میری تعریف کی اور کہا ضرور، جب بھی کچھ ایسا ہوا تو میں ضرور دکھاؤں گا، بس تم دعا کرو کہ جلد ہی محلے میں کوئی میت آ جائے۔ میں نے دل پر
ہاتھ رکھ لیا کہ توبہ توبہ، کسی کے مرنے کی دعا میں کیوں کروں، لیکن ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسے ہی محلے میں قرآن خوانی میں چلی گئی تو وہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ہمارے محلے کی ایک لڑکی کل کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سارے یہی باتیں کر رہے تھے، وہاں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، کہنے کو تو قرآن خوانی تھی لیکن عورتیں ادھر ادھر کی باتوں میں ہی مصروف تھیں کہ ہمارے محلے میں اس طرح کی کوئی خبر بھی کبھی نہیں آئی، یہ تو شریفوں کا محلہ تھا، لیکن دیکھ لو اب کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ موبائل اور فیس بک کا کیا دھرا ہے۔ اچھی بھلی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، پتہ نہیں کس بے روزگار انسان کے ساتھ اپنے گھر والوں کا منہ کالا کروا کر بھاگ گئی۔ باپ بیچارہ اتنا رویا تھا اور ماں تو جیسے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، اب خیر بولے گی بھی کیا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی آج کل تو زمانہ بڑا خراب ہے۔ میرے 2 بیٹے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ اسی قرآن خوانی میں ایک لڑکی موبائل پر باتیں کر رہی تھی، میں اس لڑکی کو اسی لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی پیاری تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ تب کسی نے کہا کہ اس کو ہی دیکھ لو، فون پر ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے، کیا لگتا ہے کس سے بات کر رہی ہوگی، اپنے ماں باپ سے تو بات نہیں کر رہی۔ اتنا مسکرا کر کون ماں باپ سے بات کرتا ہے، وہ بھی فون پر۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاتے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا حساب تو انہیں خود ہی دینا ہے، اسی لیے کسی پر تہمت لگانا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی عورتوں نے بھی میرا ساتھ دیا، لیکن ایک ہفتے بعد میں نے محلے میں ایک ایسی خبر سنی کہ میں بھی حیران رہ گئی، مجھے دکھ بھی ہوا۔ جس لڑکی کا میں ساتھ دے رہی تھی، جو مجھے بہت ہی پیاری اور چلبلی سی لگ رہی تھی، اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کی خالہ کے۔ اس کے ماں باپ بیرون ملک ہوتے تھے، راستے میں تھے، پر ان کے آنے سے پہلے ہی تدفین کرنی پڑی۔ میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ محلے میں پھر سے میت ہے، میرا شوہر تو بھاگ گیا۔ اسی طرح جنازہ عورت کا تھا، اسی لیے میں نے صرف دفنانے کا کام ہی کرنا تھا، لیکن عورت کی میت کافی مشکل ہو جاتی تھی کیونکہ عورت کی میت کو غیر محرم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، لیکن وہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس سے اس کی محفل لگتی تھی اور محفل سے اسے ہزاروں روپے ملتے تھے، تو وہ اپنی دہاڑی کیسے خراب کرتا، اس لیے کسی طرح آگے پیچھے ہو کر کام کر ہی لیتا، اپنا موبائل قبر کے اندر رکھ دیتا۔ شوہر آیا تو محفل سجانے کی تیاری کر رہا تھا، میں چیزیں رکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج مجھے بھی سننے دو کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، کیونکہ جس لڑکی کی موت ہوئی ہے بڑی پیاری تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم اسے جانتی تھی؟ میں نے کہا جانتی نہیں تھی، پر اس بیچاری کو دیکھا تھا، اچھی بچی تھی، جوان لڑکی تھی، جوان جہان تھی، ابھی عمر ہی کیا تھی، میرا ابھی تک دل دکھ رہا ہے، آج مجھے بھی سننے دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھک سے سائیڈ والی کھڑکی میں بیٹھ جانا، تمہیں وہاں سے باتیں سنائی دیں گی، بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شام کے ٹائم ہی جنازہ پڑھایا گیا، وہاں 10 منٹ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ آج زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بس تھوڑے لوگ آئے تھے کیونکہ یہ کسی عورت کی میت تھی اور اس کو لوگ جانتے نہیں تھے، ورنہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی محلے میں مرد وغیرہ مرتا تو لوگ اسے جانتے تھے، اسی لیے اس کے لیے دعا کروانے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے آ جاتے تھے کہ بڑا نیک انسان تھا، ہم اسے جانتے تھے، ہماری اس سے بات ہوتی تھی، سلام دعا رہتی تھی، مسجد میں آیا کرتا تھا، عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی لڑکی کو، اسی لیے کم لوگ آئے تھے۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے، پھر جب کافی دیر تک کوئی آواز یا کسی ہلچل کی آواز نہ آئی تو جو لوگ آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ میرا شوہر تو غصہ ہی ہو گیا، اس نے فون ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، میں بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا کاش کوئی مرد ہی مر جاتا تو دہاڑی بن جاتی۔ میں نے شوہر کو حیران ہو کر دیکھا کہ تم یہ سب پیسوں کے لیے کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، پیسوں کے لیے نہیں کرتا، ویسے بھی اگر پیسوں کے لیے کروں گا تو کیا مشکل ہے، لوگ کفن کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں، لوگ قرآن پڑھانے کے بھی تو پیسے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا، اگر میں نے پیسے لے لیے تو میں تبلیغ ہی تو کر رہا ہوں نا۔ میں نے شوہر کو کہا یہ تبلیغ نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ چھیڑ چھاڑ بھی اچھی نہیں ہوتی، قبر بے حرمتی کرتے ہو، لوگوں کو تو یہی کہتے ہو کہ فون بیچ میں رکھ دیا ہے دوبارہ نہیں نکالا، لیکن بعد میں جا کے فون نکالتے بھی ہو، تو یہ کوئی اچھی حرکت ہے؟ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک
وہاں کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں تو چیخی اٹھی کیونکہ وہاں پر جب ہم دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے تو فون میں سے اچانک سے کوئی آواز آئی۔ شوہر نے فون غصے سے ایک طرف رکھ دیا تھا، لیکن اس نے کال نہیں کاٹی تھی کیونکہ شاید اسے عادت ہی نہیں تھی کال کاٹنے کی۔ 2-4 گھنٹے تک بھی انتظار کرتا تھا۔ وہ اس معاملے میں بہت ہی ثابت قدم تھا۔ فون میں سے آواز آئی تھی، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد کسی ہلچل کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی مٹی اٹھا کر یا تو پھینک رہا ہے یا کوئی پتھر توڑ رہا ہے، یعنی عجیب قسم کی آوازیں تھیں۔ پھر لڑکی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ نکالو مجھے یہاں سے۔ پھر ایک مرد کی آواز آئی جو غصے میں تھا کہ تم جیسی پاگل نے مجھے آج تک نہیں دیکھی، جلدی باہر آؤ۔ یہ بات سن کر تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ میں ٹارچ لیے فوراً اس قبر کی طرف بھاگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کو اتنا کہا کہ باقی بچوں کا خیال رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ قبرستان زیادہ دور نہیں تھا، یہ قبرستان محلے کے بیچوں بیچ تھا۔ ہم بہت جلد وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں قبر تلاش کرنے میں 2-3 منٹ اور لگ گئے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مشکل ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو پتہ تھا وہ آگے تھا، میں پیچھے۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں بھی یہاں پہ آ گئی ہوں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر جو منظر سامنے کا تھا، ہم اس کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہاں پر ایک لڑکا ہاتھ تھامے قبر کے پاس کھڑا تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے قرآن خوانی میں دیکھا تھا۔ میرا شوہر تو اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگا کہ میرے شوہر نے ان کو روک لیا۔ رک جاؤ تم دونوں، نہیں تو میں ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ پھر سے بھاگنے لگے کہ میں نے اس لڑکی کو آواز دے کر روکا۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ماں کتنی بری طرح رو رہی تھی، تمہارا باپ تمہارے لیے دوسرے ملک سے آیا، وہ سب کتنے پریشان تھے، اور تم یہاں پر زندہ کھڑی ہو، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا شوہر اب خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک عورت سے میں ہی بات کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کو تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرا شوہر اسے جانتا تھا۔ شوہر نے میرے کان میں بتایا کہ یہ تو رفیق کا بیٹا ہے، بڑا ہی بدنام لڑکا ہے، اس کا پہلے ایک رشتہ خراب ہو چکا ہے، سارا محلہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ یہ آوارہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا ابھی اس کے ماں باپ کو بلا کر لائیں، تو وہ لڑکی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن ایک تو یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، اوپر سے اس کا پہلے کہیں رشتہ خراب ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ بیرون ملک رہتے تھے، لیکن میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ماں باپ کو میری کوئی فکر نہیں تھی، اکیلا چھوڑ کر خود پیسہ کمانے میں لگے تھے۔ اسی تنہائی کا شکار ہو کر میں نے اس لڑکے سے دوستی کر لی جو محبت میں بدل گئی۔ ہماری محبت سچی ہے، ہم تو شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے ماں باپ کبھی یہ بات نہیں مانتے۔ میری خالہ نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے، نہیں تو جہاں بھی جاؤ گی ایک دھڑکا دل کو لگا رہے گا کہ ماں باپ تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لیں گے۔ اس لڑکی کو دیکھا، میں نے اس کو کہا کہ تم اتنی پاگل ہو کہ اپنے ماں باپ کو جوان اولاد کی موت کا غم دینے کے لیے راضی ہو گئی، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ لڑکا یہیں پہ موجود تھا، اس نے مجھے فوراً نکالا، اور اب ہم پیچھے کے راستے سے یہ شہر چھوڑ کر بھاگنے والے تھے۔ ہم نے سارا پلان تیار کر رکھا تھا، ویسے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکا بھی کچھ نہ بولا، میرا شوہر بھی چپ چاپ کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی دیوانگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے؟ میرے شوہر نے کہا کرنا کیا ہے، ان کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، وہی ان کو ٹھیک کریں گے۔ وہ لوگ معافی مانگ رہے تھے، پر ہم لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے نہ صرف معاشرے کے قانون کو توڑا ہے بلکہ قبر کی بھی بے حرمتی کی ہے، اتنا بڑا ظلم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، ہم تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے جن کی یہ بیٹی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا پہلے تم داخل ہو اور ان کو جا کر آرام سے ساری بات سمجھاؤ، ابھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دفنایا تھا، پھر وہ یہ سب دیکھ کر کہیں زیادہ ہی پریشان نہ ہو جائیں۔ میں ہی اندر گئی، میں نے ان کو ساری بات بتا
ماں کا دل تو پسیج گیا، بولی کہاں ہے میری بیٹی، لیکن باپ بالکل خاموش ہو گیا۔ خیر ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ باپ کا کہنا تھا کہ یہ میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، موت کا مذاق بنایا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کو سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے گھر میں رکھ لیا۔ لڑکے کو بھی اس کے گھر چھوڑا۔ واپسی پر میں اور میرا شوہر اپنے گھر آ رہے تھے، اسی سلسلے میں بہت رات ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا آج تمہاری وجہ سے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرنے سے بچ گئی، اور ایک ماں کو اس کی بچی واپس مل گئی جس کو اس نے مرا ہوا سمجھ کر اس کا سوگ بھی منا لیا تھا۔ تم جو بھی کرتے ہو اپنی جگہ، لیکن آج تمہاری وجہ سے کسی کا گھر بچ گیا۔ مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ شوہر نے کہا میں بھی کچھ اچھے کام نہیں کرتا، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، لیکن واقعی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کتنی دعائیں دے رہے تھے، اور یہی دعائیں ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی۔ میں تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ گھر میں کوئی اچھی چیز لا سکوں۔ صرف 3 وقت کی روٹی پوری کرنا تو سب کچھ نہیں ہوتا نا، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بس کوئی دوسرا کام کریں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جاتے جاتے ہم نے اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا تاکہ یہ بات لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔